آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 220 سے 222۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پریویس لیسن میں ہم نے 219 تک آیات پڑھی تھی۔ آج جو اگلی آیت ہے وہ 220 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامى۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، پھر یتیموں کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اہم ہدایت: یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا بہترین عمل ہے۔ اگر ان کے معاملات میں شامل ہو جاؤ تو نیت درست رکھو۔ اللہ جانتا ہے کون اصلاح چاہتا ہے اور کون فساد۔ اور پھر ہمیں جو اسے سبق ملتا ہے وہ ہے یتیموں کا خیال رکھنا بڑی نیکی ہے۔ نیت کی پاکیزگی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ ہر دل کا حال جانتے ہیں۔ آیت 221 آ جاتی ہے، اس میں ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ہدایت دیتے ہیں مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو۔ اہم نکتہ: ایمان والا غلام بھی مشرک آزاد شخص سے بہتر ہے۔ یعنی ایک آج کل جو ٹرینڈ چلے ہوئے ہیں، اللہ جانے کون کس کس برادریوں میں کرتے ہیں، تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے نکاح کرتے ہوئے کہ کون مشرک ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کیسے کہاں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے، نکاح میں دین کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اچھا ماحول ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ آیت 222 آ جاتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ پھر سوال کرتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں۔ لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک تکلیف ناپاکی کی حالت ہے، یعنی تو اہم ہدایت اس میں جو لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے، اس حالت میں بیوی سے مباشرت نہ کرو، جب پاک ہو جائیں تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق قریب جاؤ۔ اللہ کی صفت: اللہ توبہ کرنے والوں کو اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں وہ بھی ہے نا وضو کے بعد کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام پاکیزگی اور صفائی کا دین ہے۔ اللہ کے احکامات میں حکمت ہے۔ طہارت جسمانی اور روحانی دونوں ضروری ہیں۔ خلاصہ جو مین وہ ہے 220 سے 222 آیات کا، وہ ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک بہت اہم ہے۔ نکاح میں ایمان کو ترجیح دینا چاہیے۔ اسلام صفائی اور پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ اللہ نیتوں اور اعمال دونوں کو دیکھتا ہے۔ چلیے تو ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا اگلا سبق یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں موجود ہوں گی۔ الحمدللہ آج ہمارا لیسن ہے 34، جو کہ 219 آیات سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں۔ قل فرما دیجیے اصلاح سنوارنا یا اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیرٌ بہتر ہے، وَإِن اور اگر، تخالطوہم تم ملا لو ان کو، ہم اپنے ساتھ، یعنی تم ملا لو ان کو، فاخوانکم بس پھر وہ تمہارے بھائی ہیں،
واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے مفسدہ فساد کرنے والے کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء چاہے اللہ اللہ تعالیٰ لأعنتکم البتہ محنت دیتا تم کو، یعنی البتہ تکلیف دیتا تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ سوال کرنا دنیا میں اور آخرت، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اٹھانا خرچہ جو ہے وہ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو مشرکات ہی شرک کرنے والی عورتوں سے، یعنی مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئے، ولا امتم اور البتہ لونڈی، مؤمنۃ مومنہ، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، یعنی شرک کرنے والی عورت سے، ولو اور اگرچہ اعجبتکم بھلی لگے تم کو، ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو مشرکینہ، ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرنا مشرکینہ یعنی شرک کرنے والے مرد سے، یعنی شرک کرنے والے مرد سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، ولا عبد اور البتہ غلام، مؤمن مومن، خیر بہتر ہے، من مشرک شرک سے، ولو اور اگرچہ اعجبکم وہ اچھے لگیں تمہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، یدعون جو بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرت اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے ساتھ، ویبین اور بیان کرتا ہے، آیاتہ نشانیاں اپنی، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون نصیحت پکڑیں یا غور و فکر کریں۔ اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے بخشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض حالت حیض کے بارے میں، کل فرما دیجیے ہوا وہ
ازن ناپاکی ہے، فاعتزلوا بس تم کنارہ رکھو یا پھر الگ رہو، نساء عورتوں سے، فی المحیض حالت حیض میں، ولا اور نہ تقربوہن تم نزدیک جانا ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فاذا بس جب تطہرن وہ پاکیزی اختیار کر لیں، نہا لیں، فأتوہن بس جاؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے امرکم حکم دیا تم کو اللہ اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند فرماتا ہے یا دوست رکھتا ہے توابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور وہ پسند فرماتا ہے متطہرین پاکیزہ یا پاک صاف رہنے والوں کو۔ اور وہ تم سے حیلت حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، یعنی مطلب ان کے نزدیک نہ جانا، ان سے کوئی قربت نہ اختیار کرنا، فی الحال اس طرح والی۔ ہاں جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔